سامع صاحب، پانی کو زندگی کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، پھر پاکیزگی کے نظام میں بھی پانی کو اہمیت حاصل ہے۔ اوورآل ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو کچھ رپورٹس بھی سامنے آتی ہیں کہ 20 سے 25% وہ لوگ ہیں جو صاف پانی پینے کے پانی سے بھی محروم ہیں، وہیں پر ہم عام روٹین میں اس کا ضیاع کر رہے ہیں۔ فرمائیے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیے، دنیا میں جو چیلنج ہے پانی کا، یہ تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے جب 2006 میں ہم جغرافی کی بک پڑھا کرتے تھے، تب ہم پڑھ رہے تھے کہ سنگاپور جو ہے باقی ملکوں سے بات کر کے لائنز کے ذریعے اپنا پانی لا رہا ہے۔ اب ان کے پاس جو پانی تھا انہوں نے اس کو اتنا ایکسیسو یوز کرنا شروع کر دیا، فاؤنٹینز بنانا شروع کر دیے، جسے کہتے ہیں ہیومن میڈ لیکس بنانا شروع کر دی۔ اس میں اتنا پانی یوز ہوا کہ وہ اس کو پھر آگے پوری نہیں کر سکتا، اور ابھی تک سنگاپور کی بہت چیلنجنگ ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں جہاں تک میں کہوں گا لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ پانی، یہ لوگوں کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، مسئلہ ہے، لیکن جسے کہتے ہیں واٹر ریسورس مینجمنٹ کا ابھی تک پوری دنیا میں، جسے کہتے ہیں دنیا تو بہت آگے نکل گئی ہے، لیکن جو ہمارا ملک پاکستان ہے، کچھ افریقہ کے ایسے ممالک ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ابھی تک انفرادی طور پر اس پہ کوئی کام ہو نہیں رہا۔ یہاں پاکستان میں ان شخص کو اس لیے بھی انڈورس کرتا ہوں کہ واحد پاکستان ہے، میں نے اس بندے کو دیکھا، اس نے پریکٹیکلی اس پہ کام کیا کہ جب تک پانی کو، جیسے کہا کہ زمین میں اللہ جو ہے پانی کو واپس ٹھہراتے، جب تک پانی زمین میں واپس نہیں جائے گا پانی کے ریسورسز کا ایشو ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب پانی کیسے جائے گا جب ہم نے تارکول روڈز بنا دی ہیں، ہمارے گھر جو ہیں وہ پکے بن گئے ہیں اب، کیونکہ وہ تو مٹی ابزارب کرے گی نا۔ ہمارے آس پاس ہم نے جسے کہتے ہیں ایون نالیاں بھی جو ہیں وہ ہم نے جسے کہتے ہیں سیمنٹڈ کر دی ہیں، تو پانی ابزارب ہو کے کہاں، آپ نے اس دن بھی ہم نے دیکھا کہ 200 ملین لیٹر جو ہے پانی ہمارا جو ہے ویسٹ ہوتا ہے، ایک مطلب صرف ایک رین سیزن سے ہم ویسٹ کرتے ہیں۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنے انفرادی طور پہ چھوٹی چیز، میں اس بندے کا نام بھی یہاں لیتا ہوں، ٹیچر عثمان ہے، آپ جائیں، وہ اپنی ٹیوٹوریلز پراپرلی اپلوڈ کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے۔ اس نے اسمال ڈیم سے کام شروع کیا، تو ابھی ماشاءاللہ وہ کرک میں اس نے 2 منی ڈیمز بنائے ہیں لوگوں کی مدد سے اپنے، اور یوٹیوب چینل سے جو ہے جو ارننگ ہوتی ہے اس کو بھی یوٹیلائز کر رہا ہے۔ آپ جا کے سیکھنے کی کوشش تو کریں۔ اب اچھا، وہ صاحب ہے، اب میں ان کا بتاؤں تو اب ذمہ داری کی بات کرتے ہیں، وہ ایکچولی انگلش کا ٹیچر ہے ایک اسکول میں، پاکستان کے کچھ اسکول میں انگلش کا ٹیچر ہے، لیکن سائیڈ لائن اس نے یہ رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اسامہ صاحب، لوگ پتہ ہے مجھے کیا کہتے ہیں، آپ آ کے ہمارا کام کر دیں۔ کہتا ہے میں نے کمپنی تو نہیں کھولی ہوئی، میں خود ایک ٹیچر ہوں، میرا روزگار وہ ٹیچنگ ہے، میں لوگوں کو گائیڈ بھی کرتا ہوں، تو لوگ اتنی بھی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں کہ آپ کے گھر کا اب وہ باقاعدہ کہتا ہے آپ کا اگر گھر کا بور چلنا بند ہو گیا ہے تو اس پہ 1.5-2 لاکھ کا خرچہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صرف پانی کو لا کے واپس اس بور کو دینا ہے بارش کا، آپ کا بور ایکٹیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جسے کہتے ہیں ایون اس نے کہا کہ 40 میں بھی بعض جگہوں پہ کام ہو رہا ہے، 40,000 ہو 50,000 ہو کام ہو رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں کیونکہ مل رہا ہے پانی، ٹھیک ہے، ہمیں، اور اس کی کاسٹ بہت لیمیٹڈ ہم پے کر رہے ہیں۔ بعض دنیا میں آپ جائیں تو صرف پینے کے پانی کے لیے، ابھی جیسے ہم UAE کو ہی لے لیں، سو پیٹرول از چیپر دین واٹر، ٹھیک ہے، دا باٹل آف واٹر، ٹھیک ہے۔ تو وہاں یہ ہے کہ ابھی تو یہ اس کی ایڈوکیسی، جیسے کہا کہ مساجد میں اس کی ایڈوکیسی ہونی چاہیے۔ ابھی ہم اس نہج پر نہیں پہنچے، اللہ کا شکر ہے، اگر وہ ممالک اور اچھا سندھ اور وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں حضرت کی اس بات سے کہوں گا بالکل مسائل ہے، لیکن وہاں مسائل مینجمنٹ کے ہیں، پانی بہت آتا ہے، پانی ضائع ہو جاتا ہے، اللہ نے بارشیں دی ہوئی ہیں ہمیں، ہمارے جسے کہتے ہیں اس ٹائم صرف آپ کا چترال اور یہ جو گلیشیئر ہے یہ 6 ملکوں کے لیے کافی ہیں، چترال سے لے کے گلگت تک کے آپ کے گلیشیئر جو ہیں they can like fulfill the need of 6 countries۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو گلیشیئر پگھل کے جب آتا ہے تو وہ فلڈ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ جب ریور میں آ رہا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، ہم اس کو سیو نہیں کر پا رہے اس پانی کو۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا، اب جیسے ایک چیز ہے، میں سروے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی، ایک ہوتا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں ڈیزاسٹر آ گیا، ڈیزاسٹر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ ہیزرڈ ہوتا ہے، اگر ہیزرڈ کو مینج نہ کیا جائے تو ڈیزاسٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے، سو دیٹ بیکمز اے ڈیزاسٹر۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے بیسیکلی کہ ہیزرڈس جو یہ چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں، جیسے کلاؤڈ برسٹ ہوا، کلاؤڈ برسٹ کا بھی مسئلہ نہیں، ان علاقوں میں کیا ہوا تھا، ابھی بھی اب یہاں بھی ذمہ داری کی بات آتی ہے کہ ان علاقوں میں نالوں پہ لوگوں نے، کیونکہ بہت عرصے سے پانی نہیں آیا تھا، انہوں نے بنا لیا تھا، اور کہتے ہیں پانی ہمیشہ اپنا رستہ خود بناتا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو کچھ، میں ادھر کہوں گا کہ گورنمنٹ فلی رسپانسبل ہے، میں انڈیویجول کو نہیں کہوں گا، یہاں گورنمنٹ کی فلی رسپانسبلٹی بنتی ہے ان چیزوں پر ایکشن لینے کی۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ علامہ صاحب فرمائیے گا کہ کچھ ہماری جو احساس ذمہ داری جو دونوں صاحبان نے بیان کی ہے کہ جو قدرتی وسائل ہمارے لیے نعمت کے طور پر رکھے گئے ہیں ان کو سنبھالنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے،
اور آج کے دور میں یہ احساس ذمہ داری پیدا کیوں نہیں ہوتی کسی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ وصلاۃ علیہ. سورہ واقع میں ارشاد رب العزت ہے، کیا تم نے پانی میں کبھی غور کیا جس کو تم دن رات پیتے ہو، اور اس پانی کو ہم نے بارشوں کے ذریعے بھی برسایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے پانی پینا نہیں، ہم نے پانی میں غور و فکر بھی کرنی ہے. پانی اللہ کے ہونے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ اس پوری کائنات کا نظام زندگی پانی کے علاوہ ممکن ہی نہیں. جتنے بھی باقی سیارے ہیں اس پہ زندگی اسی لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ پانی نہیں. اور یہ جو کائنات، اس کی ابتدا بھی بتایا گیا ہے کہ جو لگاتے ہیں کہ اس کی ابتدا کب سے ہے، تو وہ بھی پانی سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جتنی پانی کی زندگی ہے اتنی ہی کائنات کی زندگی ہے. تو پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے پہلے پانی کی عظمت کو سمجھنا ہے کہ پانی کی عظمت ہے کیا. میں ایک تھوڑے سے دوسرے زاویے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ پانی کا معنی کیا ہے. میں نے پڑھا ہے روایات میں، حضور نبی کریم نے فرمایا کہ پانی کا معنی ہے علم. بہت زیادہ معنی ہیں پانی کے، ان میں سے ایک معنی ہے، پانی کا معنی علم، اور علم نور ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پانی بھی نور ہے. اچھا، یہ پانی بنا کیسے؟ ایک بہت ہی لذیذ سی روایت ہے، وہ میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں. بھائی پانی بنا کیسے؟ روایت کہتی ہے پانی 3 نوروں کو ایک ساتھ کرنے کی وجہ سے بنا ہے. کیونکہ پانی کا جو فارمولہ ہے وہ H2O ہے نا، 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو 3 نور ہیں، تو روایت کہتی ہے کہ وہ ایک نور مصطفیٰ ہے، ایک نور مرتضیٰ ہے، ایک نور فاطمہ ہے. ان 3 نوروں کے ذریعے اللہ نے پانی کے نور کو خلق کیا. H2 یعنی 2 ہائیڈروجن، نبی و علی، اور 1 آکسیجن جناب فاطمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا آپ احترام اس لیے بھی کریں کہ اس کی نسبت اہل بیت سے ہے، رسول کریم سے ہے، ان کے نور سے ہے. آپ اس کی تذلیل نہیں کر سکتے. مثال، ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جب ہم یعنی کہ اپنا نل کو کھولتے ہیں تو پھر وہ کھلا ہی رہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے کتنا نہیں ہو رہا. تو لہٰذا اس پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا. جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا، اسامہ بھائی نے بھی کہا، وضو کے پانی کی مقدار بھی طے ہے، اگر اس سے زیادہ کریں گے تو اس کی بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ پانی وہ نعمت ہے کہ جو آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے. یعنی اگر پانی نہیں ہوگا تو غسل نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا. جب آپ پاک نہیں ہوں گے تو آپ اللہ کی عبادتوں سے بھی محروم رہیں گے. لہذا ایک تو آپ نے پانی میں غور و فکر کرنا ہے، اور دوسرا اس پانی سے اللہ کے ہونے کو بھی سمجھنا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا 50 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے بارش کے پانی کا تذکرہ کیا ہے. اس میں سے سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا، ایک ہی مقام میں بیان کر دیتا ہوں، کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہاری کھیتیوں کو برکت عطا کی، اور جتنی بھی زمین کی چیزیں ہیں ان کے اندر توانائی عطا کی. ایسے ہی ہے نا، بارش ہے، بارش سے پہلے کا ماحول بھی آپ دیکھ لیتے ہیں اور بارش کے بعد کا ماحول بھی آپ دیکھ لیتے ہیں. بارش سے پہلے ارد گرد دیکھنے کے لیے دل نہیں کرتا، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے بندہ خود بھی تر و زیادہ اور صاف شفاف ہو جاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے آپ ٹیوب ویل کا پانی بھی لگاتے ہیں، نہر کا پانی بھی لگاتے ہیں، اس سے بھی ہوتی ہے فصل. لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو بارش کے پانی، اس کا مطلب ہے کہ اس بارش کے پانی کے اندر بھی اللہ نے رزق رکھا ہے. تو لہٰذا اللہ کے اس نور کو، اللہ کی اس نعمت کو ہم نے بڑی یعنی کہ سنبھال کے رکھنا ہے، اور اس کی قدر کرنی ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے اللہ تک پہنچنا بھی ہے.